السلام علیکم ناظرین، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا، جو کہ ایک مشہور صحابی ہیں اور جن کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے. اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخاوت کی وجہ سے خوش ہو کے فرمایا تھا کہ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، جس میں آتا کہ 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ ریپیٹ کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان آج کے بعد تم جو مرضی کرو، تمہارے اوپر کوئی ضرر نہیں ہے. اس کی کیا کہانی ہے یہ بھی آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں کرتا آیا ہوں، اس میں بھی ہم یہ کریں گے، پہلے ہم ان کی شارٹ بایوگرافی دیکھیں گے. نمبر 2 ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کام کیا. اور نمبر 3 جو ان کے اوپر کام ہوا ہے، یعنی کہ اگر آپ ان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو مستند قسم کا مواد آپ کو ان کے بارے میں کہاں سے ملے گا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. تو ان کی بایوگرافی سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. ان کا جو نام ہے وہ عثمان ہے، پورا نام عثمان ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے ان کا. 2 ان کی کنیتیں ہیں اور 2 ہی ان کے القاب ہیں. کنیت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ پہلے ان کی کنیت جو تھی وہ ابو عمر تھی، بعد میں ان کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ پہلے ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی لیکن بعد میں ابو عمر ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ اختلاف ہے. اب ابو عبداللہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں رقیہ، ان سے جو ان کی جو شادی ہوئی ہے، اس سے جو بیٹا ہوا تھا اس کا نام عبداللہ تھا، تو اس سے ان کی کنیت ابو عبداللہ پڑی تھی. اور ان کے جو القاب ہیں وہ بھی 2 ہی ہیں، ذو النورین اور الامین. جو ذو النورین ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، یعنی کہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. تو یہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہونے کی وجہ سے ان کے نکاح میں ان کا جو لقب تھا وہ ذو النورین پڑ گیا. اور دوسرا لقب ان کا الامین تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ملا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک دفعہ اشارہ کر کے کہا تھا کہ جب فتنہ کا دور آئے تو تم امین کا ساتھ پکڑنا، یعنی کہ امین کا ساتھ دینا. تو تب ان کی جو ہے وہ کنیت الامین اس وے میں پڑ گئی. تو اس کے بعد ان کی جو پیدائش ہے وہ 577 عیسوی کی ہے، یعنی کہ عام الفیل کے 6 سال بعد یہ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 5 سال چھوٹے تھے. اور ان کے جو حلیے کے بارے میں اگر میں بات کروں تو ان کی جو داڑھی تھی وہ گھنی تھی، ٹھیک ہے، اور چہرے کے اوپر چیچک کے نشان تھے، اور سر کے جو آگے کے بال ہیں وہ گر گئے تھے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بھی سر کے آگے کے جو بال ہیں وہ گر گئے تھے، اور بال گھنے تھے، بڑے تھے، ٹھیک ہے. اور قد ان کا جو تھا وہ متوسط، تب جو ان کا رنگ تھا وہ سفید تھا. اور جو عمر کے آخری حصے میں جا کے انہوں نے اپنی داڑھی اور جو بال ہیں ان پر زرد خضاب لگانا شروع کر دیا تھا، اور جو دانت ہیں ان کو سونے کے تار سے باندھنا شروع کر دیا تھا عمر کے آخری حصے میں جا کر. تو یہ سارا ان کا حلیہ تھا. ان کا جو والد ہے ان کا نام عفان ہے، یعنی کہ عثمان بن عفان پورا ان کا نام ہے، ٹھیک ہے. ان کے جو والد ہیں ان کا نام آگے جو ہے وہ عفان بن ابی العاص ہے. اور یہ 5ویں پشت پہ جا کے ان کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، عبد مناف پہ جا کے. ان کے جو والد تھے وہ زمانہ جاہلیت میں مر گئے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اور جو ان کی والدہ ہے وہ ان کا نام عروہ بنت قریظ تھا. اور ان کا ماں کی طرف سے سلسلہ بھی جو ہے وہ 5ویں پشت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے جڑ جاتا ہے. عبد مناف پہ جا کے والدہ کی طرف سے بھی ان کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور یہ بھی قریشی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور ان کی خلافت میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی، ان کی والدہ کی، اور خود انہوں نے قبرستان میں جا کے ان کو دفنایا تھا. تو یہ ان کے والد اور والدہ کا تھوڑا سا تعارف تھا. ان کا جو قبیلہ تھا وہ بنو امیہ تھا، ٹھیک ہے. اور جو یہ امیہ ہے یہ اس کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پردادا تھے، یعنی کہ ان کے جو والد تھے عفان، اس کے دادا امیہ، جس سے یہ پورا قبیلہ چلا ہے بنو امیہ کا، ٹھیک ہے. اور اس کی جو زمانہ جاہلیت میں ذمہ داری کیا تھی بنو امیہ کی، تو جتنی بھی عرب میں جنگیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے ان کی ذمہ داریاں ڈیوائیڈ تھیں آپس میں، تو جتنی بھی جنگیں ہوا کرتی تھی، جنگوں میں جتنی بھی قیادت تھی وہ ساری کی ساری بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی. یعنی سپہ سلاری کے جتنے بھی انتظامات تھے وہ سارے بنو امیہ کیا کرتے تھے، یہ ان کے خاندان کی ڈیوٹی تھی. ان کی بیویوں کے بارے میں اگر میں بات کروں تو انہوں نے ٹوٹل 8 شادیاں کی تھی، یعنی کہ ان کی 8 بیویاں تھیں. اب ان کی جو پہلی شادی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ پہلی شادی انہوں نے زمانہ جاہلیت میں کی تھی یا اسلام قبول کرنے کے بعد کی تھی. باقی جتنی بھی ساری کی ساری شادیاں ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے بعد کی تھی، لیکن پہلی شادی کے بارے میں اختلاف ہے کیونکہ جو ان کی پہلی شادی ہوئی تھی وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. تو اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں ہوئی یا پھر وہ اسلام لانے کے بعد ہوئی. لیکن اس میں دونوں طرح کی روایت آتی ہیں، لیکن جو زیادہ مضبوط روایت ہے وہ یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہی انہوں نے حضرت رقیہ سے شادی کی تھی. اور باقی جو 8 شادیاں وہ بھی اسلام قبول کرنے کے بعد ہی کی تھی، کیونکہ جو ابو لہب ہے اس کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، اور ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ، جو ام کلثوم ہے اور رقیہ ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ابو لہب نے اپنے جو بیٹے ہیں ان سے ان کی طلاق دلوا دی تھی. تو اس طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ابتدائی ایام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا. تو پھر جو حضرت رقیہ ہے ان کی شادی حضرت عثمان سے ہو گئی تھی. تو ٹوٹل ان کی 8 بیویوں کے جو نام ہیں ان میں سب سے پہلی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ہے، اور دوسری شادی جو ہوئی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ام کلثوم، ان کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو ان کی بیویاں ہیں ان میں فاختہ، فاطمہ، رملہ، نیلہ
البنین اور عمر، یعنی کہ یہ ٹوٹل ان کی 8 بیویاں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد کے بارے میں اگر میں بات کروں تو ان کے ٹوٹل 16 بچے تھے، ان میں سے 9 بیٹے تھے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ جو 9 بیٹے تھے ان میں سے مشہور حضرت عبداللہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، ان سے پیدا ہوئے تھے، اور ہجرت کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی حضرت عبداللہ کی، اور انہی کی وجہ سے ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ پڑی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ ہی تھا، عبداللہ الاصغر اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے عبداللہ، اور جو ان کے مشہور بیٹے تھے وہ ابان بن عثمان تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ اسلام کے لیے کام کیا آگے جا کے، اور اسلامی علم میں بہت زیادہ مہارت حاصل کی ابان بن عثمان نے۔ فقہ میں بھی ان کا نام ہے، اس کے علاوہ جو سیرت ہے ان میں بھی ان کا ایک نام آتا ہے، یعنی کہ اسلام کے لیے انہوں نے کافی کام کیا ابان بن عثمان نے۔ اس کے علاوہ ان کے جو بیٹے ہیں ان میں عمر، ولید اور سعید کے نام آتے ہیں، اور ان کی جو بیٹیاں ہیں ان میں مشہور نام جو آتے ہیں وہ سعید، البنین، مریم اور عائشہ، یعنی کہ یہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ اور ان کی ایک ہی صرف حقیقی بہن تھی جن کا نام آمنہ تھا، اور ان کے جو بھائی تھے حضرت عثمان کے وہ 3 تھے جو ماں شریک تھے، یعنی کہ ماں کی طرف سے ان کے 3 بھائی تھے۔ ان میں جو 3 بھائی کے نام آتے ہیں ان میں عمارہ بن عقبہ، ولید بن عقبہ اور خالد بن عقبہ، یعنی کہ یہ تینوں ان کے بھائی تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کام کے بارے میں اگر میں بات کروں یہ کیا کام کرتے تھے، تو ان کو وراثت میں تجارت ہی، یعنی کہ ان کی وراثت میں تجارت ہی ملی تھی، اور وہی تجارت انہوں نے سنبھالی۔ اور قریش یعنی کہ جو بنو امیہ قریش، اس میں ایک کافی ان کے قبیلے میں ان کا نام تھا اس وجہ سے، کیونکہ ایک تو یہ تاجر تھے اور دوسرا یہ حسین بھی تھے، اور ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نام تھا ان کے قبیلے میں ان کا۔ اور انہوں نے اپنے تجارت کے غرض سے حبشہ اور شام کے اسفار بھی کیے تھے، یعنی کہ سفر بھی کیے تھے، اور اس کے علاوہ ان کو کافی علم بھی تھا، یعنی کہ اس وقت جو علم زمانہ جاہلیت میں تھے وہ سارے علم انہوں نے حاصل کیے تھے، جس میں تاریخ کا علم تھا اور انصاب کا علم تھا، یعنی کہ نسب ناموں کا علم، وہ بھی سارا انہوں نے حاصل کیا ہوا تھا۔ تو اس وے میں بھی ان کے قبیلے کے اندر بہت زیادہ عزت تھی، یعنی کہ جو قبیلے کا رئیس ترین لوگ ہیں ان میں ان کا ایک نام آتا تھا۔ تو یہ سارا کام تھا، اور یہ مرتے دم تک انہوں نے تجارت کی ہے، یعنی کہ جب یہ آگے جا کے خلیفہ بھی بن کے تھے تب بھی انہوں نے تجارت نہیں چھوڑی، بلکہ تجارت ہی یہ کرتے رہے، اور یہ بیت المال سے وظیفہ بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ تجارت کے اوپر ان کا دارومدار رہا پوری زندگی۔ یہ کام کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ان کا یہ کام تھا۔ اس کے علاوہ اسلام سے پہلے بھی اگر ان کو دیکھا جائے شخصی لحاظ سے تو یہ بہت زیادہ پاک باز انسان تھے، اور اپنے بارے میں خود ہی یہ کہتے، یعنی کہ ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں، یعنی کہ اسلام سے پہلے بھی نہ کبھی میں نے زنا کیا تھا، اور میں پاک باز تھا، نہ کبھی میں نے شراب پی تھی، اور میں حیادار تھا، یعنی زنا بھی کبھی نہیں کیا اور شراب بھی کبھی نہیں پی۔ یعنی کہ اسلام سے پہلے بھی ان کا یہ حال تھا کہ یہ بہت زیادہ پاک باز انسان تھے، اپنے جو قبیلے والے ہیں لوگ ہیں ان پہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، سخی تھے۔ اسلام سے پہلے ہی ان کی جو کریکٹر تھا، کردار تھا، وہ بہت اعلیٰ تھا۔ تو یہ ان کی شارٹ بایوگرافی تھی جس میں نے کمپلیٹلی آپ کو بتا دیا ان کے خاندان اور ان کے قبیلے، والد والدین سب کے بارے میں۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کام کیا۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کام کیا، میں آپ چیزوں کو ڈیوائڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ تو ہم ان کی عمر کے لحاظ سے چیزوں کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے تو تب ان کی عمر 40 سال تھی، اور ویڈیو میں پہلے آپ کو میں یہ چیز بتایا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال چھوٹے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تب ان کی عمر 35 سال تھی، اور یہ وہ شخص ہیں جو ابتدائی، یعنی کہ اشرم بشرام، یعنی کہ ابتدائی لوگوں میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا سب سے پہلے، بلکہ ایون یہ آتا ہے کہ چوتھے شخص جو اسلام قبول کرنے والے تھے وہ یہی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تھرو انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ یہ بھی تاجر تھے اور وہ بھی تاجر تھے، اور ان آپس میں ان کا جو ہے وہ لین دین بھی تھا اور میل جول بھی تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت دی اسلام کی، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ 35 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی جو ٹوٹل عمر ہے وہ 81 یا 82 سال ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 656 عیسوی ان کی وفات ہے، 35 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو اب 35 سے لے کے اگر ہم 81-82 تک کا حساب لگائیں تو پورے 47 سال بنتے ہیں، اور یہ 47 سال انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ کس طرح سے کہ 35 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اب 13 سال مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہ رہ کے انہوں نے اسلام کے لیے جو بھی مصائب تھے، جو بھی تکلیفیں تھیں وہ برداشت کی۔ تو 35 سے 48 تک ہو گیا مکہ کے اندر، 48 سے 58 تک اگلے جو 10 سال ہیں وہ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 58 سے 60 تک 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ایز اے وزیر، اور پھر 60 سے 70 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایز اے وزیر، اور پھر 70 سے 11-12 سال کیونکہ خود خلیفہ بن گئے تھے، اپنی ان کی خلافت ہے، تو پھر 70 سے آگے 81 یا 82 تک یعنی کہ 11 سے 12 سال خود انہوں نے خلیفہ بن کے اسلام کے لیے کام کیا۔ یہ
ٹوٹل چیزیں جو میں نے ڈیوائڈ کر کے آپ کو بتا دی. اب ہم ان کو فردر علیحدہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح مکہ میں اور پھر کس طرح سے مدینہ میں اور پھر آگے کس طرح ابوبکر صدیق کے دور میں، پھر عمر کے دور میں، پھر اپنے دور میں انہوں نے اسلام کے لیے کیسے کام کیا. سب سے پہلے مکہ کے 13 سال آتے ہیں. مکہ کے 13 سال میں کس طرح سے انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا. تو 35 سال کی عمر میں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد جب اسلام قبول انہوں نے کیا ہے تو ان کے اوپر بھی جیسے دوسرے مسلمانوں نے تب ابتدائی طور پہ تکالیف اور مصائب کا سامنا کیا، تو ان کو بھی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو جو چچا تھے حکم بن عاص، انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو رسی سے باندھ دیا، ان کے اوپر تشدد کیا کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں نے اب اسلام قبول کر لیا اور میں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو تکالیف اور مصائب میں بھی یہ برابر کے شریک تھے مسلمانوں کے ساتھ، چاہے ان کے پاس مال زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود ان کو رجسٹرز کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے علاوہ مالی لحاظ سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ مضبوط تھے، تو یہ مسلمانوں کو مالی لحاظ سے مدد کر دیا کرتے تھے. اور قرآن مجید سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا مکہ کی زندگی میں، اور یہ قرآن مجید بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اور ان کے اقوال بھی آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں ناپسند کرتا ہوں کوئی ایسا دن میرا گزرے جسے میں قرآن مجید کو نہ پڑھوں. اور اس کے علاوہ یہ ایک اور ان کا قول آتا ہے کہ 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں: لوگوں کو کپڑے پہنانا، ان کو کھانا کھلانا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی لکھنے پر بھی معمور کیا ہوا تھا، یعنی کہ کتابت وحی کا کام بھی یہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی یہ لکھا کرتے تھے. یہ سارا کام یہ مکہ کی زندگی میں ہے. اور پھر ہجرت حبشہ جو ہوئی ہے، کیونکہ جب ظلم ستم کی انتہا ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ آپ جو ہے حبشہ کی طرف آپ ہجرت کر جائیں. تو ان میں ہجرت حبشہ کرنے والوں میں یہ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں حضرت رقیہ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی ان کے ساتھ کر دی تھی، حضرت رقیہ کی، تو وہ ان کی زوجیت میں تھی. تو ہجرت حبشہ جب ہوئی ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی. تب ان کی عمر 41 یا 42 سال تھی، ٹھیک ہے. اور پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے تو تب یہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اور تب ان کی عمر جو تھی وہ 48 سال تھی. 48 سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی، اور یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے. جیسے کہ دوسرے مسلمان تب جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے. اور اب اگلے جو 10 سال ہیں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ ان کی زندگی کے 48 سال سے لے کے 58 سال، یہ 10 سال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ مدد کی. کیونکہ اسلامی ریاست کا قیام ہوا مدینہ کے اندر جا کے، تو اسلامی ریاست کو معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے عثمان کے ذریعے بہت زیادہ مدد ملی. انہوں نے معاشی لحاظ سے بہت زیادہ مدد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی، اسلامی ریاست کی. اور بہت زیادہ کردار ہے ان کا معاشی لحاظ سے. وہ کس طرح سے، وہ سارا اب آپ سنیں. کہ سب سے پہلے جو ہے وہ مکہ مدینہ میں پہنچتے ساتھ ہی جو بڑا مسئلہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو مسئلہ ہو رہا تھا ایک کنواں جو کہ یہودی کی ملکیت میں تھا، بیر معونہ اس کا نام ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مسئلہ تھا، تو کہ کون ہے جو اس کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا. تو حضرت عثمان نے اس کنویں کو خریدا یہودی سے اور خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور اس کے بعد کیونکہ مسجد جا کے بنائی مدینہ میں، وہ مسجد چھوٹی تھی، مسلمان زیادہ تعداد میں بڑھ رہے تھے، تو وہ مسجد کی توسیع کا معاملہ تھا. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جگہ تھی وہ کسی اور کے قبضے میں تھی، تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ کون ہے جو اس جگہ کو خرید کے مسجد کے اندر شامل کروائے گا. تو حضرت عثمان نے وہ جگہ بھی 20 سے 25 ہزار درہم میں خرید کر اس مسجد کے اندر ایڈ کروا دی، اس مسجد کو توسیع کر دیا گیا. تو ان دونوں چیزوں پر، اس کنویں کی خرید پر بھی اور مسجد کی توسیع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی. کیونکہ یہ تب ابتدائی مشکلات تھیں اور ہر ایک مسلمان بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے. تو یہ بہت، یا آپ کہہ لیں کہ بہادری کی بات تھی کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ چیزوں کو وقف کر رہا ہے. تو یہ پہلے 2 کام تھے. اس کے علاوہ آگے جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں مدینہ کے اندر، تو ان جنگوں میں ان کی ہر جنگ میں علیحدہ سے حضرت عثمان کی کہانی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے پہلے غزوہ جو بدر ہوئی ہے اس میں یہ شریک نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے. باقی سارے صحابہ تو تھے. عمر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی اس کے اندر تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے اور باقی اور بھی صحابہ تھے. اور یہ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو روکا، کیونکہ ان کی جو بیوی تھی حضرت رقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی بہت زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ آپ نے جنگ میں نہیں جانا بلکہ گھر میں رہنا ہے، ان کے پاس رہنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جانے دیا. اس وجہ سے غزوہ بدر میں یہ شرکت نہیں کر سکے. اور جب مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹا ہے تو ان میں ان کا حصہ بھی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں گئے تھے. ویسے اگر مطلب ہوتا تو یہ خود جاتے. پھر غزوہ احد آتی ہے. تو غزوہ احد میں بھی ان کا ایک علیحدہ سے واقعہ ہے. وہ یہ کہ غزوہ احد میں جب مسلمان جو ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کے، اور پھر جب خالد بن ولید نے، اور تب وہ مسلمان نہیں تھے، اور اکرمہ نے انہوں نے جب پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمان بدحواس ہوئے، تو بدحواس ہو کے کچھ مسلمان جو ہیں وہ مدینہ کی طرف نکل گئے تھے، پیچھے یعنی کہ ہٹ گئے تھے. ان میں حضرت عثمان کا نام بھی آتا ہے کہ یہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ان کو شیطان نے بھڑکا دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. لقد عفا اللہ عنہ، سورہ آل عمران 155 نمبر آیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو معاف کر دیا. تو اس وے میں بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان مومنین کو معاف کر دیا تو پھر کوئی اعتراض ان کے اوپر نہیں بنتا. پھر غزوہ احد کے بعد آگے غزوہ بنو غطفان ہے یا غزوہ ذات الرقاع ہے. یہ دونوں جو غزوے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان دونوں غزووں میں مدینہ کا نائب بنا کر وہ یعنی کہ غزوے پہ چلے گئے، مدینہ کے یعنی کہ نائب بھی رہے ہیں. یعنی کہ یہ سارا میں آپ کو مدینہ کی لائف میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یعنی کہ انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے. اس کے بعد آگے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا آ جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں بھی ان کا ایک علیحدہ سے واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں کیونکہ سفیر یہ بنے تھے. صلح حدیبیہ یعنی کہ بیت رضوان جب ہوئی ہے، مسلمان گئے مدینہ سے مکہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے تو جب عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں سے آگے جو کفار مکہ تھے انہوں نے مسلمانوں کو حج نہیں عمرہ نہیں کرنے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا ان کے پاس کہ ہم صرف جنگ و جدل کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ صرف ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو وہاں پر کسی نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان جو ہے وہ قتل کر دیے گئے. تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا ہاتھ اس طرح سے کیا اور اس کے اوپر دوسرا اپنا ہاتھ مارا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، اور آپ سارے جو ہے وہ بیعت کریں کہ ہم نے عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے. اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سورہ فتح کی 18 نمبر آیت ہے جس میں سارا یہ واقعہ ہے. تو یعنی کہ یہ ان کا واقعہ علیحدہ صلح حدیبیہ کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں مدینہ کی لائف میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر فتح مکہ کے اندر بھی ان کا علیحدہ سے ایک واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 اشخاص ایسے تھے، 4 اشخاص اور 2 عورتیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جہاں پہ بھی ملے آپ نے ان کو قتل کر دینا. اگر یہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے بھی کھڑے ہوں تو پھر بھی ان کو بخشنا نہیں، ان سب کو قتل کر دینا. اس کے اندر جو ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی سرح تھا، وہ بھی شخص اس کے اندر شامل تھا. اس شخص نے کیا کیا کہ وہ حضرت عثمان کے پاس آ کے چھپ گیا. ٹھیک ہے، ان کے گھر میں آ کے چھپ گیا، اور جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو یہ اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس کی سفارش کی کہ آپ اس کو معاف کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تب طویل خاموشی اختیار کی اور اس کو دیکھا، 3 بار دیکھا، اور تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے انکار جھلک رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو لیکن اس کے باوجود کیوں معاف کیا؟ تو عثمان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا. اور جب وہ چلے گئے یعنی کہ یہ کہہ کے ان کی مان لے کے حضرت عثمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے جب میں خاموشی اختیار کر رہا تھا تو تم میں سے کیوں نہ کسی نے اٹھ کے اس کو قتل کر دیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ آپ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ ہے. تو خیر یہ سارا واقعہ ہے جس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی امپورٹنس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی وجہ سے اس بندے کو معاف کر دیا. تو یہ فتح مکہ کا ان کا واقعہ ہے. پھر جو سب سے بڑی بات غزوہ تبوک ہے، ٹھیک ہے، جہاں انہوں نے مدد کی ہے اور جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے یہ چیز مدینہ کی ان کی لائف میں، کس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے. غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوئی ہے اور یہ رومیوں کے خلاف ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور رومی جو ہے وہ تب بہت بھاری تعداد میں مسلمانوں کے اوپر حملہ ہونے لگے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے ان پر حملہ کرنا چاہا، یعنی کہ ان کو روکنا چاہا. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، کیونکہ مسلمان تب جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات اور ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور بہت زیادہ گرمی بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس میں سارے کے سارے لوگ شرکت کرے غزوہ تبوک کے اندر، اور جو کہ غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ منافق ہوگا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا کردار ہے غزوہ تبوک میں؟ انہوں نے مالی لحاظ سے بہت زیادہ مدد کی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر، اور احادیث میں مختلف روایات آتی ہیں. ایک میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے 600 اونٹ دیے اور ایک میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے 500 اونٹ دیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کیونکہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ جتنا یعنی کہ کیونکہ مالی لحاظ سے مسلمان بہت زیادہ کمزور تھے. اسی جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال دیا تھا، حضرت عمر نے آدھا مال دیا تھا، لیکن پھر بھی اوورآل اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس غزوے میں بہت زیادہ مال دیا تھا. 600 اونٹ آپ کہہ لیں کہ امیجن کریں کتنے ہوں گے. اس کے علاوہ 1000 اشرفی انہوں نے دی اس جنگ میں مسلمانوں کو، یعنی کہ یہ مالی لحاظ سے انہوں نے اس جنگ میں بہت زیادہ مدد کی. اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وہ فکرہ جو میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تم چاہے جو کوئی بھی اعمال کرو تمہارے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس قدر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے خوش ہوئے، انہوں نے مالی لحاظ سے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی مدد کی. تو یعنی یہ ساری ان کی مدینہ کی زندگی. اب اگلے جو 2 سال ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، جب انہوں نے ایز اے وزیر اسلام کے لیے کام کیا. 58 سے 60 سال تک کی عمر
2 سال حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ایز اے وزیر کہہ لیں، ایز اے ارکان مجلس شورا یعنی کہ جو مشورے ایز اے مشیر یعنی کہ انہوں نے کام کیا، اور اس میں عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے میں ان کا ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہاتھ تھا، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو عہد نامہ لکھوایا تھا اگلے خلیفہ کے لیے کہ نیکسٹ خلیفہ کون ہوگا، وہ انہی سے لکھوایا تھا، حضرت عثمان سے، اور وہ ابھی انہوں نے کوئی نام کنفرم نہیں کیا تھا اور ان کو کوئی کنفرم نام بھی نہیں بتایا تھا حضرت عثمان کو، تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، ان پہ غشی طاری ہو گئی، تو انہوں نے اس غرض سے کہ کہیں جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق کا آخری وقت آ گیا، خود ہی وہاں پہ جو ہے نا وہ حضرت عمر کا نام لکھ دیا اس عہد نامہ میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو بعد میں جب ہوش آئی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ نام کس نے لکھا، تو انہوں نے کہا میں نے لکھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے تمہیں امانت دار پایا، یعنی کہ تم امین ہو، تم چاہتے تو یہاں اپنا نام بھی لکھ سکتے تھے، کسی کو کون سا پتہ چلنا تھا کہ یہ نام تم نے لکھا ہے یا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیکسٹ خلیفہ جو ہے وہ بن گئے، یعنی کہ اس کے بعد حضرت عمر بن گئے۔ اور اس کے علاوہ عہد صدیقی میں ان کے کیا کارنامے ہیں، تو جو عہد صدیقی میں اقتصادی طور پر ایک دفعہ بحران آیا تھا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ قحط آیا تھا، تو اس میں بہت زیادہ انہوں نے کردار ادا کیا مالی لحاظ سے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا۔ ہوا اس طرح سے کہ وہ قحط آیا تو اس کے معاملے میں لوگوں کے پاس جو رسد ہے یا غلہ ہے وہ سارا ختم ہو گیا، اور ان کے 100 اونٹ یعنی کہ وہ باہر تھے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے شام، تو وہ 100 اونٹوں پہ گندم لدی ہوئی مدینہ کے اندر آئی، انہوں نے وہ ساری کے ساری، کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں بچی تھیں، تو انہوں نے وہ ساری کی ساری بیچنے کے بجائے تاجروں کو وہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دی، لوگوں کو دے دی، اور کہا یہ کہ مجھے ان تاجروں سے انہوں نے یہ کہا جن کو انہوں نے گندم بیچنی تھی کہ مجھے یہاں سے تم سے زیادہ صلہ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے وہ سارا کچھ یعنی کہ تقسیم کر دیا۔ یہ عہد صدیقی کے ان کے کارنامے ہیں۔ پھر اگلے جو 10 سال ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، اور یہ اب ان کی زندگی کا 60 سے 70 یعنی کہ یہ ٹینیور ہے، 60 سے 70 سال تک کے جتنا بھی ٹینیور ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے جو اسلام کے لیے کام کیا ہے وہ ایز اے مشیر کیا ہے، ایز اے وزیر کیا ہے ارکان مجلس شورا، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب لوگوں نے بات منوانی ہوتی تھی تو وہ ان کو سامنے کر دیتے تھے یا ان کا حوالہ دیتے تھے، اور ان کو اسی وجہ سے ردیف بھی کہا جاتا تھا حضرت عمر کے دور میں، یعنی کہ جس نے اپنی بات منوانی ہوتی تھی وہ ان کے تھرو ان کی سفارش سے حضرت عمر سے اپنی بات منوایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب سن ہجری کا آغاز ہوا، یعنی کہ مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر جو ایجاد کیا تو اس میں جو پہلا مہینہ رکھنا تھا اس کے بارے میں انہی کی رائے سے محرم، جو آج ہجری کیلنڈر آپ دیکھتے ہیں وہ جو محرم سے شروع ہوتا ہے وہ انہی کی رائے تھی، انہی کی رائے کی وجہ سے وہ محرم سے شروع ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر کے دور میں جب خراجی زمین کا معاملہ آیا ہے تو تب ان کی جو رائے تھی وہ حضرت عمر کے ساتھ تھی کہ یعنی کہ جو علاقے فتح ہوتے ہیں وہ سارے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں انہیں کے قبضے میں رہنے دیے جائیں، وہ فوج کے قبضے میں نہ دیے جائیں، تو یہ ان کی مطلب رائے میں ان کی رائے تھی۔ اس کے علاوہ امہات المومنین کے ساتھ انہوں نے حج کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو امہات المومنین ہیں ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے حج کرنے کی، غیر محرم کی وجہ سے جانے نہیں دے رہے، تو پھر اگر ان کو اجازت ملی تو وہ اس بیس پہ اس وجہ سے ملی کہ حضرت عثمان ان کے ساتھ جائیں گے، تو پھر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف یعنی کہ یہ دونوں جو ہیں ان کی وجہ ان دونوں کی ڈیوٹی لگی، ان دونوں نے پھر جو ہے نا وہ امہات المومنین کو حج کروایا، تو یعنی کہ یہ سارے کارنامے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے سر انجام۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے جو اسلام کے لیے کام کیا یا حضرت عمر کے ساتھ ان کی لائف تھی، اب اگلی جو ان کی لائف ہے اگلے 11 سے 12 سال یعنی کہ لاسٹ تک جب یہ خلیفہ بنے تو وہ خود ان کے خلیفہ بننے کے ہیں کہ انہوں نے خود خلیفہ بن کے کس طرح سے اسلام کے لیے کام کیا، اور اس میں ان کے جو خلیفہ بننے کا عمل ہے وہ آپ نے سنا ہوگا لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کو نامزد کیا تھا اپنے بعد، ان کی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ یہ 6 لوگ ہیں، ان 6 میں سے یہ جس پہ بھی یعنی کہ یہ 6 خود ہی جس پہ اتفاق کر لیں گے وہ خلیفہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ان 6 لوگوں کے جو نام تھے ان میں یہ حضرت عثمان کا نام تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص، یہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی اور کہا تھا کہ ان 6 میں سے کوئی ایک یعنی کہ خلیفہ ہونا چاہیے۔ اب ان 6 لوگوں کی جب کمیٹی بنی تو یہ جب آپس میں بیٹھے تو ان میں سے حضرت جو عبد الرحمن بن عوف ہے انہوں نے کہا کہ آپ میں سے جو 3 لوگ ہیں وہ ابھی اپنی ذمہ داری کسی اور کو دے دیں تاکہ لوگ کم ہو جائیں، تو ان میں جو سعد بن ابی وقاص ہے اور جو طلحہ ہے اور جو زبیر بن عوام ہے انہوں نے سب نے یعنی کہ جو ہے نا وہ اپنے یعنی کہ ذمہ داری اتار دی کہ ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، تو پیچھے صرف بچے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 3 لوگ رہ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں خود بھی خلیفہ نہیں بنا ہوں، یعنی کہ انہوں نے اپنے سے بھی ذمہ دار اتار دی اور کہا کہ میں آپ دونوں میں سے سلیکٹ کر دوں گا جس کو میں نے خلیفہ بنانا ہے، آپ دونوں میں سے ہی۔
تو اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھا، مشاورت کی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ 3 دن کے اندر اندر خلیفہ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جانا چاہیے، اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ فتنہ فساد نہ کوئی ہو جائے. اور جب یہ کسی ایک پر اتفاق کر لیں 6 لوگ، اس کے بعد جو کوئی پھر بغاوت کرے یا جو کوئی پھر اختلاف کرے تو اس کی گردن اڑا دی جائے. تو عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں سے تحقیق کی، لوگوں سے پوچھ تاچھ کی، اور 3 دن کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا لوگوں کی رائے سے، کیونکہ زیادہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان ہی خلیفہ بننے چاہیے. تو پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، اور اس پہ سارے لوگوں نے اجماع کر لیا، یعنی کہ سارے لوگ اس پہ، یعنی کہ ان کا اتفاق ہو گیا. اور جو سب سے پہلے بیعت کرنے والے شخص تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں نے سب سے پہلے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور اس طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. ان کا جو خلافت کا ٹینیور ہے 11-12 سال کا، اس میں انہوں نے اسلام کے لیے کیسے کام کیا، تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ان کے ٹینیور میں فتوحات کون کون سی ہوئی. تو 2 طرح کی فتوحات ہوئی تھی ان کے دور میں. ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو علاقے فتح ہو چکے تھے وہاں سے جو بغاوتیں ہوئیں ان کو انہوں نے فرق کیا، اور دوسرا یہ کہ کچھ علاقے جو مزید فتح ہوئے. تو جو بغاوتیں ہوئیں ان میں مشرق کی طرف اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جو ایران کا بادشاہ یزدگرد یہ بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہوا کہ اب شاید موقع ہے کہ ہم دوبارہ اپنے جو کھوئے علاقے ہیں ان کو فتح کر لیں. تو یہاں سے بغاوتیں ہوئیں کوفہ اور عراق والی سائڈ سے، جس میں طبرستان اور یہ سارے ایریاز ہیں. تو یہاں کی جتنی بغاوتیں ہیں ان سب کو انہوں نے فرق کیا. اس کے بعد جو آذربائیجان ہے اس کا جو لوگ ہیں انہوں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے بغاوت کی. تو وہاں کی بغاوت کو ان کے جو بھائی تھے جن کا نام ولید بن عقبہ ہے، انہوں نے ان کو جا کے فرق کیا اور پھر دوبارہ اس کو یعنی کہ ایڈ کیا اسلامی سلطنت کے اندر. تو یہ مشرق کے اندر جتنے بھی، اور یزدگرد جو ہے وہ انہی کے دور کے اندر جا کے اور وہ قتل ہو گیا تھا. تو اس کے بعد پھر یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پوری طرح سے وہ ایریاز جو ہے نا وہ مستحکم ہو گئے اسلامی سلطنت کے اندر، جن میں طبرستان آ جائے گا، خراسان آ جائے گا، آذربائیجان، آرمینیا. اور اس جہاں پر جو انہوں نے بھیجے تھے لوگ فتح کرنے کے لیے، ان میں عبداللہ بن عامر کا نام آتا ہے، اور احنف بن قیس کا نام آتا ہے، سعید بن العاص کا، یعنی کہ یہ سارے لوگ تھے، ان کے تھرو یہ سارا ایریا فتح ہوا تھا. اور اس کے بعد جو شام والا ایریا اگر ہم دیکھیں، جہاں پہ فلسطین اور اردن اور لبنان ہے، یہ سارے ایریا پہ جو اس وقت امیر تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، یعنی کہ وہ یہاں کے امال تھے، یعنی کہ گورنر تھے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو پھر جو قیصر تھا وہ بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہوا کہ شاید ہم بھی اپنے کھوئے علاقے واپس حاصل کر لیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو، یعنی کہ ان کی جو طاقت ہے اس کو توڑنے کے لیے ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت حاصل کی کہ ہمیں بحری فوج جو ہے وہ تیار کرنے کی اجازت دی جائے، یعنی کہ بحری جنگ لڑنے کی ہمیں اجازت دی جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی بار مسلمانوں نے اپنی جو بحری فوج ہے وہ تیار کی، یعنی کہ نیوی فورس انہی کے دور میں تیار کی گئی، اور بحری بیڑے حضرت امیر معاویہ نے تیار کیے اور پھر حملے کیے مزید آگے شام کے ایریاز میں، اور ان کو فتح کیا. قبرص، سائپرس کے نام سے آج جو جزیرہ ابھی بھی ہے میڈیٹیرین سی کے اندر، تو وہ یعنی کہ جزیرہ جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا. ٹھیک ہے. انہی کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، کیونکہ نیوی فورس بن چکی تھی مسلمانوں کی. تو یہ سارے فتوحات شام کے اندر ہوئیں. پھر اس کے علاوہ مصر جو ہے وہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے تھرو فتح ہو چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. وہاں جو اسکندریہ ہے وہاں پہ لوگوں نے بغاوت کی. ٹھیک ہے. تو اس بغاوت کو فرق کیا حضرت عمر بن العاص نے، یعنی کہ ان کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں. پھر مزید جو افریقہ ہے وہ بھی ان میں یعنی کہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، جس میں آج کے جو لیبیا ہے اور طرابلس ہے، یعنی کہ یہ سارا جو آج کے دور میں ٹیونسیا سے پچھلا سارا ایریا جس میں لیبیا آ جائے گا، اور یہ سارا افریقہ کے جتنے ممالک ہیں یہ سارے فتح ہوئے ان کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں حضرت عبداللہ بن سعد کے تھرو. ٹھیک ہے. انہوں نے یعنی کہ یہ سارے ایریاز کو فتح کیا، کیونکہ جو پہلے گورنر تھے مصر کے وہ حضرت عمر بن العاص تھے، لیکن ان کے بعد جو بنے ہیں، ان کی معزولی کے بعد جو آگے گورنر بنے وہ عبداللہ بن سعد ابی سرح تھے. انہوں نے پھر جو ہے وہ آگے لیبیا کو فتح کیا. سارے افریقہ جو ہے نا وہ یہ ایڈ ہو گیا اسلامی سلطنت میں. وہاں کا جو بادشاہ تھا جرجیر تھا وہ بہت زیادہ یعنی کہ طاقتور بھی تھا اور بہت زیادہ سخت تھا. اس سے مقابلہ ہوا، اور پیچھے سے یہاں سے کمک بھیجی گئی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے تھرو، یعنی کہ یہ گئے کمک لے کے، پھر اس کے تھرو یعنی کہ ان سب لوگوں نے مل کے اس ساری ایریا کو بھی فتح کر لیا. یہ بھی اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہو. یہ ساری فتوحات تھی جو ان کے دور میں ہوئی. 11 سے 12 سال کا جو ان کا ٹینیور تھا. اب آگے ان کا جو نظام حکومت تھا، سسٹم آف گورنمنٹ، وہ کس طرح سے تھا، تو وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ساری چیزیں یعنی کہ ادارے وغیرہ بھی اور ساری چیزیں ان کو یعنی کہ بنا دیا تھا پہلے سے ہی. انہوں نے صرف یہ کیا کہ ان کو مزید آگے ترقی دی، کوئی زیادہ
چینجنگ نہیں ہوئی. جو چینجنگ ہوئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. جو ان کے دور میں چیزیں لیتا تھی, باقی تقریباً سسٹم وہی چلا جو عمر رضی اللہ عنہ نے بنا دیا تھا, اسی کو یہ لے کر آگے چلے. انہوں نے کوئی زیادہ چینجنگ نہیں کی اس سسٹم میں جو عمر رضی اللہ عنہ نے بنا دیا تھا. تو اس میں ملٹریلی اگر دیکھا جائے تو کیا تھا, تو ملٹری تو یعنی کہ فوجی طور پر مسلمان انہوں نے پلس پوائنٹ یہ کیا کہ جو مسلمانوں کی بحری فوج تھی وہ تیار ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں صرف بحری فوج تھی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے, عمر بن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ سے بار بار اجازت لی تھی بحری فوج کے لیے, بحری حملوں کے لیے, لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی تھی. لیکن ان کے دور میں اجازت مل گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو, تو انہوں نے مسلمانوں کی بحری فوج تیار کر دی. یعنی کہ مسلمانوں کی نیوی فورس بھی ہو گئی ان کے دور کے اندر, ٹھیک ہے. یہ ملٹریلی کام کیے. اس کے علاوہ جو صوبے ہیں تو وہ تقریباً وہی تھے جو حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں تھے, صرف ایک مکہ مدینہ کا صوبہ یہ ایڈ ہو گیا, باقی تقریباً صوبے وہی تھے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر علمی لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان کے دور کے اندر کیا کام ہوا ہے, تو علمی طور پر جو سب سے بڑا کام انہوں نے کیا, اور جو آپ کہہ لیں کہ ان کے پورے ٹنیور کا ہی بڑا کام تھا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک مصحف کے اوپر, قرآن مجید کے ایک مصحف کے اوپر جمع کر دیا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ویڈیو میں کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کو ایک مصحف یعنی کہ ایک مصحف بنا دیا تھا قرآن مجید کا, اس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا تھا. لیکن انہوں نے کس طریقے سے کیا تھا کہ تب جو ہے وہ قرآن مجید مختلف جگہوں پر پڑا ہوا تھا, انہوں نے وہاں سے اس کو اکٹھا کیا تھا اور اس کا ایک مصحف بنا دیا تھا, اس میں اس کی فارم میں اس کو اکٹھا کر دیا تھا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا مسئلہ پیش آیا کہ اب اختلاف جو تھا وہ قراتوں پر تھا, مختلف قسم کی قراتیں تھیں, لوگ اس پہ اختلاف کرنا شروع ہو گئے تھے اور وہ لفظوں کو چینج کرنا بھی شروع ہو گئے تھے. تو حذیفہ بن الجمان جو کہ آذربائیجان کے طرف گئے, وہاں پہ انہوں نے اس معاملے کو دیکھا اور آ کے حضرت عثمان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی امت کو جو ہے نا وہ انتشار سے بچا لیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ہی قرت یعنی کہ جس میں قرآن بھی نازل ہوا ہے جو کہ قریش کے لوگوں کی تھی, تو اس پہ یعنی کہ سارے مسلمانوں کو جمع کر دیا, اور باقی جتنے بھی مصحف تھے ان کو انہوں نے نظر آتش کر دیا تاکہ ایک ہی مصحف رہ جائے اور کوئی اختلاف باقی نہ رہے پوری امت میں. اور تب سے اب تک جو ہے وہ مصحف عثمانی جو ہے وہی چلتا آ رہا ہے, وہی قرت چل رہی ہے, اور یہ ایک ان کا بڑا علمی لحاظ سے کارنامہ تھا. اس کے علاوہ انہوں نے مسجد نبوی جو ہے اس کی تعمیر نو, اس کو دوبارہ تعمیر کروایا, اور جو حرم ہے اس کی توسیع بھی کروائی. یہ سارے علمی کام تھے جو ان کے دور کے اندر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ مالی لحاظ سے, تو مالی لحاظ سے بھی تقریباً جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کے انہوں نے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے, اور جو بیت المال ہے اس کی رقم سے ہی جو ہے وہ غریبوں کو, فقیروں کو اور مسکینوں کو بھی یعنی کہ ان کے بھی وظیفے تھے, ان کو مال بھی دیا جاتا تھا. رفاع عامہ کے بھی انہوں نے مزید کام اپنی سلطنت کے اندر کروائے, ٹھیک ہے. لوگوں سے زکوٰۃ بھی پراپر اسی طریقے سے لی جاتی تھی جس طرح حضرت عمر رضی اللہ کے دور سے میں لی جاتی تھی, ٹھیک ہے. اور پھر اگر معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے کہ معاشرتی لحاظ سے انہوں نے اپنے نظام حکومت ان کا کس طرح سے تھا, تو تب اب دیکھیں اب مسلمانوں کے پاس مال کی بہت زیادہ زیادتی ہو گئی تھی ان کے دور کے اندر. تو انہوں نے مسلمانوں کو مختلف قسم کی جو معاشرتی بیماریاں تھیں جو کہ مال کی زیادتی کی وجہ سے ایک عیاشی کا عنصر معاشرے میں آ جاتا ہے, اس سے روکا. شراب پہ سخت انہوں نے پابندی عائد کر دی, اور لوگوں نے کبوتر بازی کا مشغلہ ایک بنا لیا تھا, انہوں نے کبوتر ذبح کرنے کا حکم دے دیا. اس کے علاوہ لوگ جو ہے یہ چوسر اور شطرنج اس طرح کے کھیل کھیلنا لوگوں نے شروع کر دیے, تو اس پر بھی انہوں نے سختی سے جو ہے نا وہ پابندی عائد کر دی کہ یہ اس طرح کی کوئی چیزیں بھی جو ہے وہ نہ چلیں, اس طرح کے سسٹم نہ چلے, تاکہ لوگ جو ہے وہ عیاشی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں اور اسلام سے دور نہ ہو جائیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے بھلائی کے لیے یعنی کہ جو اپنے عمال تھے ان کو پراپر یہ خط لکھا کرتے تھے, اس میں ان کو بھلائی کی تلقین کرتے تھے, تقویٰ کی تلقین کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی سپہ سالار ہیں ان کو بھی یہ خط لکھا کرتے تھے, ان کو خط کے ذریعے سے یعنی کہ سسٹم جو سارا ہے وہ اسلامی رہنا چاہیے, لوگ جو ہے نا وہ بگڑنا, ان کی عادتیں جو ہے وہ بگڑے نہ, ٹھیک ہے. یہ سارا ان کا سسٹم آف گورنمنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے ان کا نظام حکومت تھا. یہ وہ واحد خلیفہ تھے جو کہ ایک سخی خلیفہ تھا جو بیت المال سے وظیفہ نہیں لیا کرتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بیت المال سے وظیفہ نہیں لیتے تھے بلکہ اپنی تجارت کرتے تھے اسی کی بیس پہ, یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے ایز اے خلیفہ انہوں نے جو ہے وہ سارا ٹینیور گزارا اپنا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنے جو اقربا ہیں یا جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں ان کو بھی جو یہ پیسے دیا کرتے تھے تو یہ اپنے مال سے دیا کرتے تھے, بیت المال کی رقم سے نہیں دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہر جمعے ان کی عادت تھی کہ یہ ایک غلام ہر جمعے آزاد کرتے تھے, اس طرح سے ٹوٹل انہوں نے 2400 غلام تھے جو انہوں نے آزاد کیے. یہ سارے ان کے کام تھے جو انہوں نے کیے اپنی سلطنت کے اندر. اب ان کی جو وفات ہے وہ 35 ہجری میں ہوئی تھی, اور ان کی وفات کس طرح سے ہوئی یعنی کہ ان کا قتل ہوا تھا, ٹھیک ہے, ان کو شہید کیا گیا تھا. اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو کمپلیٹلی بتاؤں گا کہ کیا اسباب تھے, کیوں قتل ہوا, کن لوگوں نے کیا, اس کی کیا وجہ تھی, اس کا کیا نتیجہ نکلا, کیا اس کے اثرات تھے. اس سب کے بارے میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا کے آپ کو میں اس میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان کا جو ہے وہ قتل ہوا. تو ناظرین یہ وہ سارا تھا جس میں نے آپ کو
بتایا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی بایوگرافی کے بارے میں اور کس طرح انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا۔ اب ویڈیو کے لاسٹ سیکشن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کے اوپر جو کام ہوا ہے اور جہاں سے میں نے بھی یہ ساری ریسرچ کر کے پوری ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ خود ان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو 4 کتابیں ہیں جہاں سے آپ خود جا کے ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں پہلی کتاب جو ہے وہ سیرت خلفائے راشدین ہے، جو کہ مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی نے لکھی ہے، اور یہ بالکل مختصر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مختصر یعنی کہ بایوگرافی آپ کو ان کی مل جائے گی۔ اور اس کے بعد جو کتاب ہے وہ سیرت عثمان غنی ہے، جو کہ مولانا سیف اللہ خالد نے لکھی ہے، یہ بھی ایک اچھی کتاب ہے ان کی بایوگرافی پہ۔ اور جو تیسری کتاب ہے وہ سیدنا عثمان غنی ہے، جو کہ ڈاکٹر حسین ہیکل نے لکھی ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں جو کیا ہے وہ مرزا صفدر بیگ نے کیا ہے۔ اور یہ کتاب تھوڑی سی ریسرچ ٹائپ ہے، یعنی کہ تحقیق کے بارے میں، کیونکہ پراپر اس میں کوئی جو مجھے اس کا PDF ملا ہے اس میں پراپر ترتیب نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کو تھوڑی سی بوریت محسوس ہوگی یہ کتاب پڑھتے ہوئے۔ اور جو چوتھی کتاب ہے وہ سیدنا عثمان غنی شخصیت اور کارنامے، ڈاکٹر علی محمد اسلابی نے اس کو لکھا ہے، اور جو اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ڈاکٹر شمیم احمد خلیل سلفی نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ ایک مستند اور ایک تفصیلی کتاب ہے، یعنی کہ اگر آپ تفصیل کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بایوگرافی کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ انہوں نے، جیسے الفاروق میں مولانا شبلی نے تفصیل کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بایوگرافی لکھی ہے، اسی طرح انہوں نے تفصیل میں کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ بایوگرافی لکھی ہے۔ تو یہ 4 کتابیں تھیں جس سے آپ خود جا کے جو ہے نا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بایوگرافی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو PDF کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔